ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج اپنے کلام الہی سے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق بخشی کہ ہم اس کے کلام سے سیکھیں کہ ربنا المسیح کا صلیب پر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے، اور اس وقت بھی خدا کا اختیار ربنا المسیح کے پاس جو اختیار ہے اس وقت بھی ہے جب اسے مصلوب کیا گیا۔ ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس بزرگ لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 39ویں آیت مقدسہ سے 43ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ میری عزیزو، ربنا المسیح کو مصلوب کیا ہوا ہے، وہ صلیب پر ٹنگا ہوا ہے، اور اس کے داہنی اور بائنی دونوں طرف دو بدکار صلیب دیے گئے ہیں، یعنی کہ دو ڈاکو، دو ایسے جرائم پیشہ افراد جن کی سزا صلیب تھی، دو ایسے بدکار، اور تیسرا ربنا المسیح کو انہوں نے مصلوب کیا ہوا تھا جس پر کوئی ایسا گناہ انہوں نے ثابت نہیں کیا تھا، نہ ہی اس میں کوئی ایسا گناہ تھا۔ اس بے گناہ برے کو انہوں نے صلیب دیا ہوا تھا، اور اس برے کا صلیب پر آنا کتنا ضروری ہے یہ پرانے عہد نامے میں درج ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں توریت شریف کی کتاب میں کہ بزرگ موسیٰ نبی فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کو چھڑوانے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کو نہیں چھوڑتا، تو جو 10 آفتیں خدا نے فرعون پر نازل کی، ان میں سے جب 10ویں آفت نازل ہونی تھی، یعنی کہ پہلوٹے مرنے تھے، تو تب خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بول کہ ایک بے گناہ بے عیب برہ لیں، اس کو ذبح کریں، اور اپنے اپنے دروازوں کے اوپر، اپنی دروازوں کی چوکھٹوں پہ اس کا خون لگا لیں، کیونکہ آج رات خدا کا فرشتہ فرعون کے ملک میں وزٹ کرے گا، اور جن گھروں کے باہر برے کا خون لگا ہوگا ان گھروں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جن کو یہ ایسا نہیں لکھا تھا، ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ صرف بنی اسرائیل، جو کوئی برے کا خون اپنے گھر کی چوکھٹ پہ لگائے گا وہ رہائی پائے گا، وہ اس کا پہلوٹا نہیں مرے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی برہ ہے، کیونکہ جب پام سنڈے مناتے ہیں ہم لوگ، تو پام سنڈے والے دن ایک ہفتہ پہلے برے کو لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جو برہ فصح کی عید کے فصح جب منایا جاتا ہے، فصح کی عید جب ہوتی ہے، تو جو برہ اس دن ذبح کرنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ربنا المسیح ایک برہ ہے، کیونکہ بزرگ یوحنا اصطباغی بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، یعنی کہ وہ برہ ہے اور وہ یروشلم میں آیا، تو ایسے ہی ایک فصح کے دن اس کو ذبح کرتے تھے۔ تو خدا کا برہ اپنے گھر میں آیا،
تاکہ اگلے جو فسح کی عید ہے اس عید پہ وہ ذبح ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ مطلب ایک اچانک سے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ خدا نے شریعت میں بزرگ موسیٰ نبی کو یہ بات بتا دی ہوئی تھی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آج ہم کلام اقدس میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے جب پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اچانک سے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پہلے خدا نے انبیاء کرام کے ذریعے سے، بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے بھی یہ بات بتا دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کلام اقدس میں یہ لکھا ہے کہ 2 برے لینا، ان کو ایک کو عزازیل کے لیے چھوڑ دینا اور ایک کو قربان کر دینا، چھوڑ دیا گیا، اور ایک ذبح ہوا، اور جو ذبح ہوا وہ نجات کے لیے، کفارے کے لیے۔ اور ایسے ہی ربنا المسیح، ان کی صلیب پر جان دینا، وہ ایک خدا کا پلان تھا کہ اسی کے جان دینے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ایسے کلام اقدس میں یہ ارشاد ہے کہ جو بدکار ربنا المسیح کے، ایک داہنی ایک بائنی، اور دونوں بدکار جو صلیب پر تھے، ان میں سے ایک نے خداوند یسوع مسیح کو تانا مارا۔ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن اسی پل دوسرے، حالانکہ دونوں ہی سزا یافتہ تھے، ان کو سزا ہو چکی تھی، اور کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ گناہ کیا ہوگا جو ان کو یہ سزا ملی، تو ایک نے ایسا تانا مارا۔ اور کہ یہاں پہ بدکار لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں، ایک بدکار آدمی اگر یسوع مسیح پر الزام لگا رہا ہے تو سوچئے کیسے کیسے لوگوں نے کیا کیا الزام اس پہ لگائے ہوں گے۔ اگر وہ بدکار آدمی ربنا المسیح کو ٹھٹھا مار رہا ہے تو کیسے کیسے لوگوں نے ٹھٹھے مارے ہوں گے۔ تو اسی پل دوسرا ڈاکو جو ہے، دوسرا بدکار جو ہے، اس نے یہ کہا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ وہ کیوں فردوس میں ہے؟ وہ اسی لیے فردوس میں ہے، وہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو معاف کیا، کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ کلام اقدس فرماتا ہے، دوسرا ڈاکو کہتا ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ یہ دیکھیے کلام اقدس فرماتا ہے، کوئی خداوند یسوع مسیح کو خداوند نہیں کہتا جب تک وہ پوتر آتما سے نہ بھرا ہو، جب تک وہ ہولی اسپرٹ کو نہ جان جائے، جب تک ہولی اسپرٹ اس کے اندر نہ آ جائے۔ تو اب اس انسان کے اندر، اس بدکار کے اندر خداوند یسوع مسیح کے لیے جو اتنا بول رہا ہے کہ یہ تو بے جا سزا پا رہا ہے، یعنی کہ اس نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی یہ سزا پا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، اب ایک بات دیکھیے کہ اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ ہم تو اپنی گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی کہ دوسرا کام اس نے کہا، اس نے ربنا المسیح کو بادشاہ مانا، اس نے سمجھ لیا کہ اس کی بادشاہی آئے گی، اس نے ایسا یقین کیا، اس نے ایسا ایمان رکھا کہ اس کی بادشاہی آئے گی، یہ بادشاہ ہے۔ ایک بات، پہلی بات اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، دوسری بات اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کے لیے جو انعام وہ ہے، اس نے اس سے کہا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہے، حالانکہ وہ صلیب پر ہے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ اس نے اسے کہہ دیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یہ اس کا اختیار ہے، وہ صلیب پر ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اب وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے پاس الہی مدد تھی، 72,000 فرشتگان کو ایک آواز پر وہ بلا سکتا تھا، لیکن یہ کام ہونا بہت ضروری تھا، اس میں ہماری نجات ہے، اس لیے یہ کام ہونا بہت ضروری تھا۔ تو میری عزیزو، یہ ایک ڈاکو، ایک بدکار اگر اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، وہ اپنے جیتے جی اقرار کر رہا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اپنی گناہ کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ تو بے گناہ ہے،
اس نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی سزا یہ ہمارے ساتھ پا رہا ہے، ہمارے برابر کی سزا اس کو دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، اس نے یسوع مسیح کو بادشاہ مانا، اپنا بادشاہ مانا، اس نے سوچ لیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کا راج آنے والا ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے اور یہ بادشاہ ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اگلی بات اس کے لیے کیا اعلان کیا، اس کے پاس کیا خوبصورت اختیار ہے۔ آج بھی اختیار ہے، اگر آج بھی ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے ربنا المسیح کو اپنا مکتی داتا، اپنا نجات دہندہ مانے، تو وہ ہمیں آج ہی بڑے خوبصورت وعدوں کے ساتھ نوازنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے الہی کلام کے لیے جو تو نے ہم سب کو بخشا خداوند، جو ہم نے تیرے الہی کلام سے، تیرے پاک روح کی ہدایت سے سیکھا، ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائے۔ اے خداوند، جیسے خداوند کوئی بھی اگر اپنی سانس نکل جانے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور تجھے اپنا بادشاہ مانے، تجھے اپنا نجات دہندہ مانے، تو خداوند تیرے پاس ہمارے لیے نجات ہے، چھٹکارا ہے، بہت بلیسڈ گفٹ ہے۔ خداوند توفیق بخش کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں، تجھے اپنا بادشاہ مانیں اور تیرے پیچھے ہمیشہ چلتے رہیں، تاکہ ہم وہ انعام پائیں جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔